آپ تو انڈورس کر رہے ہیں اپنے وفاقی وزیر کی بات کو، جو مطلب ہم سے ایک بات کر کے گئے تھے، آپ ایک طرح سے انڈورس کر رہے ہیں کہ کوئی اگر نوک پلک سوار نہیں ہوئی میں تو انڈورس سے اگلا سٹیپ پہ آ رہا ہوں. ہاں میں تو انڈورس سے بھی اگلے سٹیپ پر آ رہا ہوں کہ 28ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے این ایف سی ایوارڈ کے اندر بہتری ہو، کچھ سبجیکٹ جو صوبوں کو ڈیوالو ہوئے ہیں واپس مرکز کے پاس آئیں. ہم یہ 27ویں یعنی ترمیم میں بھی شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس پر اتفاق نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر نہ سینٹ میں 64 کا نمبر اچیو ہو سکتا ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں 233 کا نمبر اچیو ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ہم فردر بیٹھیں گے اور اس کو ظاہر ہے جو ہماری مشاورت کا دائرہ اختیار ہے اسے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو ہم کنونس کر سکیں. اور پیپلز پارٹی اگر کنونس ہوگی اور پیپلز پارٹی اگر آج کنونس ہو جائے تو صبح ترمیم لے آئیں گے. آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے ہمیں، اور اس خبر پہ شیلا صاحبہ جو ہیں وہ مسکرا بھی رہی ہیں. شیلا صاحبہ، کوئی نوک پلک سنوارنی ہو تو سنور سکتی ہے 18ویں ترمیم کی. آپ نہیں مانے لیکن آپ کو پھر منانے کی کوشش کریں گے آپ کے اتحادی. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیے 73 کا آئین تو ایک متفقہ آئین تھا. چند کاغذ کے پرزے جو ہر آدمی نے اپنے حساب سے بنائے تھے وہ آئین نہیں تھے، وہ ڈکٹیٹر اور اس کے علاوہ کے وقت تھے. پھر 73 کے آئین میں جو ضیاء الحق نے اس کے ساتھ کیا، تو وہ اگر بھٹو صاحب نے ایک کنکرنٹ لسٹ بنائی تھی اور لگائی تھی اور کچھ کیا تھا تو اس کی 10 سال کی مدت تھی. پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں، لیکن بھٹو صاحب کو اپنی حکومت چوتھے سال ختم کرنی پڑی. تو اس کے بعد ضیاء الحق نے جو آئین کا ستیہ ناش کیا، تو 18ویں ترمیم اس لیے نہیں آئی تھی کہ اتنے سال بعد ضرورت پڑی تھی. 18ویں ترمیم اس لیے آئی تھی کہ ضیاء الحق نے ستیہ ناش کیا تھا اس کا اور آئین کا، اور اس کی وجہ سے ضروری تھا کہ اس کی روح جو ہے اس کو بہتر کیا جائے اور جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے. تو جہاں کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا وہاں صوبے مضبوط ہوئے، ان کو اختیارات ملے. اور کیونکہ حکومت ہماری ختم ہو گئی تھی اور ڈیولوشن آف پاور ہماری حکومت کے بعد ہونا تھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہوا. ابھی بھی وفاق کے باقاعدہ حساب لگا کے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بتایا تھا کہ اتنے پیسے بچ سکتے ہیں اگر مزید 18 وزارتیں ڈیوالو ہو جائیں، اور اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کے علاوہ ہم سروسز اور ٹیکس کلیکشن بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور آئین پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صوبوں کے حصے کو بڑھایا تو جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا. ابھی میں اور حذیفہ، حالانکہ حذیفہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نون لیگ میں ایک اچھا اضافہ ہے، پڑھ کے تیاری کر کے آتے ہیں. اور ہم دونوں کا ہی سبجیکٹ یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ حفیظ پاشا بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا جو یہ کہنا ہے کہ وہ 57.5% صوبوں کو دیتی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی کے نام پر جس طرح سے پیسہ بچایا جاتا ہے اس کے حساب سے تو صوبوں کو 45 سمتھنگ جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی بات چیت کی ضرورت ہے تاکہ مزید سبجیکٹ ڈیولپ ہو. آپ تو الٹی بات چیت کی تجویز دے رہی ہیں کہ اور زیادہ بڑھانا چاہیے. ہاں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی کو بھی ریوزٹ ہونا چاہیے. صرف پاپولیشن اور پاورٹی نہیں، اور ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر جو بھی ہے جس جگہ کا جو حالات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ جب سے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا کچھ شیئر بڑھا، گو کہ پیپلز پارٹی میں 15 سال صوبے میں رہی، جس میں 5 سال میں کیبنٹ میں بھی رہی ایز منسٹر. تو ہر سال ہمارے بجٹ میں یہ حساب ہوتا ہے کہ ہم سے جتنا وعدہ کیا گیا تھا اس کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تو این ایف سی کو ریوزٹ ہونا چاہیے، اور صوبے جو ہے ایک اور بات حذیفہ صاحب نے کی نا، شیلا صاحبہ میں آپ کی طرف لاتی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ ہو سکتا ہے 15 سال بعد 18ویں ترمیم کے آنے کے 15 سال بعد ایسی چیز محسوس کی گئی ہو کہ کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے کہ ہونی چاہیے تھیں، تو اس پہ وہ لوگ آپ کو آن دا کنٹری کنونس کریں گے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس طرح اس کی ڈیولوشن آف
पावर नहीं हुई, अगर हो जाती तो और बेहतर होता और वफाक भी मजबूत होता, उसकी जिम्मेदारियां कम होती। उसको एक निकम्मी एफबीआर मिली हुई है, वो नहीं कर पा रही अपना काम। तो ये इस तरह से जो है एफबीआर की नाकामी सूबों को नहीं भुगत सकते हम, और हम ये समझते हैं कि सिंध में इससे काफी बेहतरी आई और आ सकती है, क्योंकि कैपेबिलिटी भी होती है हर सूबे की। जी बहुत बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, मैं ब्रेक पे हमने जाना है या मैं शौकत साहब की तरफ बढ़ सकती हूँ आगे? ब्रेक का कहा जा रहा है शौकत साहब। मैं